मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज केस कहानी के सिलसिले में जो हम केस डिस्कस करेंगे ये एक खातून का केस है। साफ जाहिर है कि हम जो पेशेंट प्राइवेसी है उसका खास तौर पर ख्याल रखते हैं। तो सिर्फ जो मेडिकल कंडीशंस हैं और सिम्टम्स हैं वही उनका जिक्र करेंगे। और ये पेशेंट मेरे पास जो मेरे रिकॉर्ड में है तकरीबन कोई 7 जुलाई 2006 में इनको मेरे पास लाया गया और ये शाम का वक्त था, कोई 7:22 हुए होंगे। आप हैरान होंगे कि ये मैं तारीख और टाइम जो है वो क्यों बता रहा हूँ। मैं अपने हर पेशेंट का जो टाइम ऑफ विजिट है और डेट ऑफ विजिट है वो रिकॉर्ड करता हूँ। ये किसी वक्त फिर किसी वीडियो में हम इसका तफसील से जायज़ा लेंगे कि केस टेकिंग में इसकी बाज़-औक़ात कुछ अहमियत होती है। इन खातून की उम्र उस वक्त 43 ईयर्स थी। बिल्कुल एक आम सी सादा सी खातून और बगैर किसी मेकअप के सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई, दरमियाना सा इनका कद है और दरमियानी ही जिसामत रही होगी। तो देखने में एक आम सी घरेलू खातून का एक तासुर जो है वो मिलता था। तो उन्होंने बैठते ही मुझे जो अपनी कंप्लेंट मेजर बताई, उनके हस्बैंड भी साथ थे। तो जो मेजर कंप्लेंट बताई वो ये थी कि उनको 2-3 माह से सर दर्द की शिकायत है और कभी कभार वो पेन किलर्स वगैरह ले लेती हैं तो उससे कुछ अफाका तो हो जाता है, लेकिन अब ये तकलीफ जो है वो बढ़ती जा रही है। और मैंने पूछा कुछ और तकलीफ है तो उन्होंने कहा नहीं जी बस यही मसला है सर दर्द का। अब तो मेरे सर के बाल भी दुखने लग गए हैं और बाल गिरने भी लग गए हैं। तो मैंने प्रोव करने की कोशिश की कि कुछ और अलामात बताएं, लेकिन वो एक सबमिसिव सी खातून थी खामद के सामने। तो उन्होंने कहा नहीं बस यही तकलीफ है। तो अब ऐसी सूरत में मैं मरीजों से फिर मुख्तलिफ सवालात करता हूँ। मैंने जो जिस लिफाफे में दवाई मैं डाल कर देता हूँ उस पर मैंने कुछ सवालात जो हैं वो प्रिंट कराए हुए हैं, जो कि हर लिफाफे पे मेरे प्रिंट होते हैं। इसमें सवालात ये हैं कि मरीज को गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी, मर्ज के बढ़ने और घटने का वक्त और हालात क्या होते हैं, प्यास ज़्यादा है या कम है, दर्द या मर्ज का सही मकाम कौन सा है, मरीज बेआरामी महसूस करता है या चुपचाप लेटा रहना पसंद करता है, पखाना, पेशाब, थूक, पसीना, लिकोरिया वगैरह में कोई खट्टी बू या किसी और तरह की कोई सड़ी हुई बू है या नहीं है। इसी तरह पखाब, पेशाब, लिकोरिया, हैज, थूक वगैरह जो है उसकी रंगत और उसका गाढ़ापन कैसा है, किस मौसम में तकलीफ बढ़ती है, तकलीफ दाईं जानिब की है या बाईं जानिब की है, और जो तकलीफ है या दर्द है उसकी नोयत क्या है, जलन है, चुभन है, दुखन है, खिंचाव है या कोई और एहसास है। मरीज को अक्सर कब्ज रहती है या लूज होता है स्टूल उसका, जबान की रंगत कैसी है और दिमागी अलामात क्या हैं, मसलन मरीज क्या सोचता है, कैसी बातें करता है, खाने पीने में क्या चीज़ें उसको ज़्यादा मरगूब हैं और किन चीज़ों से उसको नफरत है या वो अवॉइड करता है, बीमारी जो है वो कब से शुरू हुई है और वो कैसे बढ़ी है।
اور کسی قسم کا مریض کو کوئی خوف، ڈر، انگزائٹی، ڈپریشن ایسی کیفیت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کوشچنیر ہے جو میں عام طور پر اگر مریض جو ہے میں دیکھوں کہ وہ کچھ انٹروورٹ لگتا ہے مجھے اور اپنی پوری طرح کیفیت نہیں بتا رہا، تو پھر میں اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ مریض سے پوچھتا ہوں۔ تو اس مریض سے جب یہ پوچھا گیا کہ گرمی زیادہ لگتی ہے سردی، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سردی مجھے زیادہ لگتی ہے۔ تو مرض کے بڑھنے گھٹنے کے وقت کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ پیاس جو ہے اس نے کہا کہ مجھے زیادہ نہیں لگتی ہے۔ دائیں یا بائیں جانب کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا عام طور پر یہ درد سر کے بائیں جانب ہوتا ہے، اور درد کی نوعیت کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ دکھن کا احساس ہے اور پھر تیز ہو کے یہ درد یعنی وہی دکھن تیز ہو جاتی ہے، یعنی چبھن یا کھچاؤ یا اس طرح کی بسٹنگ یا پلسیٹنگ پین جو ہے وہ نہیں ہے۔ قبض یا دست کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں، اسٹول تو میرا نارمل ہے، اور لیکن ایک ہے کہ مجھے مقد پر بوجھ کا احساس رہتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی مجھے بوجھ فیل ہوتا رہتا ہے، مقد میں بھی اور پیڑوں میں بھی یہ بھی بوجھ کا احساس جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ کمی زیادتی کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر درد میرا سر کو جھکانے سے یہ زیادہ ہوتا ہے یا جھکنے سے زیادہ ہوتا ہے، جب میں رکوع کرتی ہوں تو اس وقت یہ مجھے پھر درد جو ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اخراجات کے حوالے سے جب پوچھا تو اس نے کہا کوئی خاص نہیں ہے، بس پیشاب میں تھوڑی بو مجھے لگتی ہے۔ تو بو کی نوعیت کے بارے میں بھی مریضہ جو ہے اس نے کچھ خاص نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ بس گندی بو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ مجھے کام کرنے میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ گھر کا کون سا کام، گھر کا کام آپ خود کرتی ہیں؟ اس نے کہا جی میں سارے کام خود کرتی ہوں۔ میڈ ایک رکھی ہوئی ہے، وہ صرف صفائی وغیرہ کرتی ہے، باقی تمام گھر کے کام میں خود کرتی ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ گھر کا کون سا کام آپ کو مشکل لگتا ہے؟ تو اس نے کہا جی کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا، میں نے ساری زندگی گھر کا کام کیا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، اور خاص کر جس دن میں کپڑے دھو لوں تو پھر مجھ پر بہت نکاہت طاری ہو جاتی ہے اور مجھے ڈپریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اور مجھے یہ اب خیال رہتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں گی اور میری حالت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ گھر کا کام کون کرے گا، خاوند کی لک آفٹر کون کرے گا، بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ تو اس وجہ سے مجھے پھر اپنی حالت پر رونا آتا ہے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کس چیز کی کھانے پینے میں ان کو خواہش زیادہ ہے، اس نے کہا میں ہر چیز کھا لیتی ہوں، کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے، میں تو اچار کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتی ہوں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس اور کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جس میں مجھے رغبت نہ ہو یا نہ کھاتی ہوں، ہر چیز کھا لیتی ہوں۔ لیکن اس کے خاوند نے بتایا، اس نے کہا نہیں یہ سر یہ دودھ نہیں پیتی۔ تو میں نے پوچھا کہ دودھ پینے سے آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بس مجھے ویسے دل نہیں چاہتا میرا دودھ پینے کو۔ میں نے پوچھا کہ سر درد کا مینسس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو اس نے کہا جی اس دوران مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے بھی، درمیان میں بھی اور بعد میں بھی سر درد جو ہے وہ مجھے اس دوران میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایپیسوڈز جو ہیں، لیکن پیریڈز ابھی تک نارمل ہیں، ان میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ کوئی ذہنی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے، تو اس نے کہا جی نہیں بس یہی بیماری کی پریشانی ہے، اور مجھے کوئی خاص پریشانی نہیں ہے۔ تو اب یہ ٹوٹل کیس تھا جو میں نے ریکارڈ کیا، یعنی اس وقت سمپٹم نوٹ کیے۔ تو میں نے ایک بوگر کی جو کارڈ ریپرٹری ہے اس کا بھی میں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے، تو وہ انگلش اردو دونوں زبانوں میں ہے۔ تو وہ بڑی کام کی چیز ہے، اور اس میں یعنی آپ جنرل سمپٹمز جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں اور کارڈز کے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں۔
تو وہ آپ اس میں ڈال دیں تو کیس جو ہے ریپرٹرائز ہو جاتا ہے. تو اس کیس کو جب میں نے ریپرٹرائز کیا تو جو دوا سامنے آئی وہ سیپیا تھی. سیپیا جو ہے یہ سمندر میں پائی جانے والی ایک جانور ہے جو کٹل فش کہلاتی ہے. اور اس کی جو یعنی انک ہے اس سے یہ دوا بنی ہے جسے ہم سیپیا کہتے ہیں. اور اس دوائی کی دریافت ڈاکٹر ہانیمن نے اتفاقاً کی کہ ان کا ایک دوست تھا جو کہ پینٹر تھا تو اس کو کوئی کرونک پرابلم ہو گیا. تو ہانیمن کے پاس وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہانیمن آپ جانتے ہیں ہومیوپیتھی کے موجد تھے تو وہ اپنے اس کرونک پرابلم کے لیے اپنے دوست ہانیمن کے پاس آتا تھا. تو انہوں نے کئی ایک اس کو دوائیں دیں لیکن وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو ڈاکٹر ہانیمن نے تفصیلاً اس کی زندگی کا جائزہ لیا تو اس نے خیال کیا اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ جو نیچرل پینٹرز جو ہیں وہ نیچرل پروڈکٹس یوز کرتے تھے اپنی پینٹنگ بنانے کے لیے. یعنی جو کلرز بھی یوز کرتے تھے وہ بھی نیچرل. تو وہ سیپیا انک یوز کرتا تھا اپنی پینٹنگز کو بنانے کے لیے. اور جیسا کہ پینٹرز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پینٹ کرتے ہوئے برش جو ہے وہ زبان اگر سوکھ جاتا ہے تو ہلکی سی زبان لگا کے پھر وہ پینٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ہانیمن نے سوچا کہ شاید یہ جو انک یوز کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. تو اس نے اسے کہا کہ بھئی یہ اگر آپ عادت چھوڑ دو. تو اس نے کہا جی بڑا مشکل ہے, میں کوشش بھی کرتا ہوں لیکن اب مجھے عادت پڑ گئی ہے تو میں بے دھیانی میں ایسا کر جاتا ہوں. پھر ہانیمن نے اسے مشورہ دیا کہ آپ ایک اسپانج جو ہے وہ منہ دانتوں میں دبا لیں تو زبان پر لگانے کی بجائے آپ اس کے اوپر پھیر لیا کریں اور آہستہ آہستہ اپنی اس عادت کو چھوڑیں. تو جب اس نے ایسا کیا تو اس کا وہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہ یعنی سبسٹنس ہے جس سے یہ دوا جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو کٹل فش ہے یہ بڑی یعنی اس میں بہت ہی خصوصیات ہیں. اگر اس کی زندگی کا آپ دیکھیں اور مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اڈاپٹیبلٹی بہت پائی جاتی ہے. یعنی یہ اپنا رنگ اور اپنے جسم کے کلر پیٹرنز جو ہیں وہ بدل کر اپنے آپ کو ماحول میں کیموفلاج کر لیتی ہے. تو اور علیحدگی پسند رہنے والا جانور ہے. زیادہ مچھلیوں کے ساتھ کوئی اس کا انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی زبردستی اس کے پر قریب آنے کی کوشش کرے تو یہ سمندر میں وہ سیاہی چھوڑ دیتی ہے جس سے پانی گدلا ہو جاتا ہے اور یہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے. تو یعنی زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی ہیں اور اپنی آزادی جو ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہتی ہیں. تو اس میں بہت زیادہ یعنی کیموفلاج کرنے کی صلاحیت اور اڈاپٹیبلٹی یعنی ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی اس میں بہت صلاحیت پائی جاتی ہے. اور یہی کیفیت جو ہے وہ سیپیا کے مریضہ میں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھر کے ماحول میں اس طرح سے ڈھال لیتی ہے کہ گویا کہ وہ کیموفلاج ہو گئی ہو, یہاں تک کہ گھر والے بھی اس کے اس حیثیت کو وہ نوٹس نہیں کرتے. لیکن جب یہ نوٹس کرانا چاہتی ہے تو پھر اس کے پاس ایک ہتھیار یہ ہے کہ یہ اپنے کلر پیٹرن سے, اپنے ٹینٹیکلز کے موومنٹ سے, اس کے ڈانسنگ سٹائل سے یعنی ان تاثرات کے ذریعے وہ اپنی جو ایگزسٹنس ہے یا اپنی جو موجودگی ہے وہ اس کا احساس دلاتی ہے. تو اسی لیے
सीपिया के मटेरियल का आपने पढ़ा होगा कि इसमें लिखा हुआ है टेल टेल फेस, यानी सीपिया का चेहरा ऐसा होता है कि वो आप चेहरे ही से उसको पहचान जाते हैं, उसके तासुरात से ही और उसके चेहरे से ही उसको पहचान जाते हैं। वहां तो खैर इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि सीपिया का जो चेहरा है उसमें उसके नाक के गिर्द और गालों पर ब्राउन रंग का एक शैडल सा बना होता है, तो उससे सीपिया जो है बड़े तौर पर पहचानी जाती है। लेकिन सीपिया के जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं या तसुरात हैं, वो उसकी अंदर की सारी कहानी जो है वो बता रहे होते हैं। तो इस तरह से ये दवाई जो है इसका असर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर होता है, खास तौर पर जनाना अज़ाए तनासली जो हैं उन पर इसका खास असर है। बाकी इसके अलावा निज़ाम पर भी काम करती है, जिगर और उसके दौरान खून का जो निज़ाम है उस पर इसका असर होता है, वीनस रेमेडी है बुनियादी तौर पर। आसाबी निज़ाम पर इसका असर होता है, जल्द पर, गुदूदों पर इसका असर होता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि सीपिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ज़्यादा फरबा नहीं होती ख़वातीन, जैसे पल्स्टीला की मरीज़ा का जिस्म जो है वो भरा भरा होता है या रंगत गोरी होती है। तो सीपिया की मरीज़ा में आम तौर पर इस तरह से नहीं होता, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप अलामात पे ही देखेंगे दवाई को। लेकिन ज़ाहिरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है सीपिया की वो आमतौर पर ऐसी नहीं होती। मुमासलत के लिए या याद रखने के लिए मैं आपको उसकी एक मिसाल यूँ दूँगा कि आपने जो मैजिक मूवीज़ देखी होंगी या हॉरर मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जादूगरनी जो है वो झाड़ू के ऊपर बैठकर उड़ने लग जाती है। तो इस औरत को आप देखें तो वो पतली सी कमर होगी उसकी, पेड़ू उसका तंग होता है, छोटी-छोटी छातियाँ हैं, लंबी-लंबी उँगलियाँ हैं, लंबी टाँगें, लंबे बाजू, नाक जो है वो बड़ा नोकदार सा, थोड़ी पे बाल उगे हुए हैं, आँखें अंदर को धँसी हुई हैं। तो बस इस तरह की कुछ पिक्चर जो है सीपिया की आप ज़हन में रखें। जस्ट ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए है। साफ ज़ाहिर है कि इस तरह मरीज़ों का चेहरा तो इस तरह से नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपको देखने में कुछ ना कुछ उसकी मवासलत आपको फ़ील एक आएगी कि एक लुक जो है वो आपको महसूस होगी कि सीपिया की मरीज़ा जो है वो किस तरह की हो सकती है। सेहतमंद सीपिया की मरीज़ा जो है वो एम्बिशियस होती है और वो अपना करियर बनाना चाहती है, अपनी खुद मुख्तियारी जो है उसको मेंटेन रखने के लिए, और मर्दों के शाना बशाना काम भी करती है। लेकिन नेटरम्योर और इग्नेशिया की तरह वो मर्दों का मुकाबला नहीं करती, बल्कि अपने औरतपन को कायम रखते हुए वो फील्ड में काम करना चाहती है। इसी तरीके से फिजिकल उसको अपनी बॉडी का भी ख्याल रहता है, वर्जिश करती है, या उसको डांस का शौक होता है, म्यूजिक लवर होती है, म्यूजिक पसंद करती है, और खास तौर पर रिदम उसके लिए बहुत अहम होता है, तो इसीलिए उसको डांस भी पसंद है। और जब बीमार हो जाएगी सीपिया तो ये उस वक्त होगी जब उसको उसकी मर्जी के खिलाफ काम करना पड़े, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और उसको फिर ये लगता है कि जैसे लोग जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, और अगर ये फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बढ़ती जाए तो फिर उसमें एक नाउमीदी की कैफियत पैदा हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लापरवाही की तरफ चली जाती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों और खामद की तरफ भी वो कोई खास तवज्जो नहीं करती और उन्हें भी इग्नोर करने लग जाती है। लेकिन उसकी सोशल सेंस जो है वो उसी तरह बहाल रहती है कि मसलन अगर हमसाये का बच्चा उसके पास आ जाए तो वो उसको प्यार करेगी और उसको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ देगी।
لیکن جو اس کے بالکل قریب ترین ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں گویا، تو ان سے ان کو اس کو ایورشن شروع ہو جاتی ہے، خاوند سے، گھر کے لوگوں سے، بچوں سے بھی. اور یہ جب مایوسی زیادہ بڑھ جائے اور ڈپریشن زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس میں یہ لاپرواہی اتنی بڑھتی ہے کہ کھانے پینے کی طرف بھی اس کا رجحان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کپڑے پہننے کی طرف، میک اپ کی طرف، اور ایک نا امیدی کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی غلطیاں کرنے لگتی ہے، کام کرنے سے جلدی تھک جاتی ہے، اور وہ پھر ایک ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے کہ جب وہ سر لپیٹ کر، منہ لپیٹ کر وہ ایک طرف لیٹ جائے گی اور وہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ اب گھر والے خود ہی سارا کچھ کریں. یہ مریضہ جو ہے وہ عام بات اس میں یہ ہے کہ برائیونیا کی طرح چڑچڑی ہو سکتی ہے لیٹر سٹیجز میں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ سیپیا جو ہے یہ برائیونیا اور لیکسس سے پہلے یا بعد جو ہے وہ ہرگز نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ اس کا انیمیکل بھی ہے اور اینٹیڈوٹ بھی ہے. مریضہ کو اپنے رحم میں یا اعضاء تناسلی میں ایک بوجھ یا بیئرنگ ڈاؤن کی سینسیشن فیل ہوتی رہتی ہے، لہذا وہ عام طور پر بیٹھے ہوئے اپنی ٹانگوں کو کراس کر کے بیٹھتی ہے کہ کہیں بوجھ سے اس کو اس کا پیشاب نہ نکل جائے، یا اس طرح کی فیلنگ سینسیشن، اس کو بیئرنگ ڈاؤن ایک سینسیشن جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے. تو یہ مختصر سی کچھ تعارف تھا سیپیا کے حوالے سے. تو جو ہماری مریضہ تھی اس میں جب ہم علامات کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس کی ساری پرسنالٹی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ہم نے جب اس کو سیپیا دی تو نیکسٹ وزٹ پہ اس نے بتایا کہ یہ سر درد اس کا ٹھیک ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنے چھوٹے موٹے مسائل کے لیے آتی رہی ہے ہمارے پاس. تو نہ صرف یہ کہ اس کا سر درد ٹھیک ہو گیا، بلکہ اس نے یہ بھی بتایا اس کے خاوند نے کہ اس کو جو خاوند کی طرف رغبت ہے وہ بھی اس کی کم ہو گئی تھی. تو اس کا ہسبینڈ بھی پھر میرے پاس چونکہ علاج کے لیے آتا تھا، تو جب وہ اکیلا آیا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے علاج سے گویا میری بیوی جو ہے وہ مجھے واپس مل گئی. یہاں آپ کو یہاں جو کہانی میں انٹرسٹنگ بات ہے اس کیس کے اندر وہ یہ ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ تو کر لیا تھا سمپٹمز کی بنیاد پر کہ یہ سیپیا کی مریضہ ہے اور اس کو میں نے سیپیا ہی دینی ہے، لیکن کچھ کنفرمیٹری ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں دوا کو کنفرم کرنے کے لیے. تو اب میں شش و پنج میں تھا کہ میں اس دوا کو کیسے کنفرم کروں. تو اتفاق سے اس کا خاوند جو ہے وہ اٹھ کر کیبن سے باہر چلا گیا، واش روم وغیرہ یوز کرنے کا اس کو خیال ہوگا. تو میں نے اس وقفے میں اس مریضہ سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی ڈانس کا شوق ہے؟ تو اس نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور وہ جیسے یکدم گھبرا سی گئی. میں بڑا حیران ہوا. تو اس نے بڑا حیران ہو کے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا جی بس یہ علامات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جیسے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ تو ایسی بات ہے جو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ یہ جو فیملی ہے جہاں میری شادی ہوئی ہے یہ تھوڑا مذہبی فیملی ہے، تو یہاں تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اس بات کا. یہ بات درست ہے کہ مجھے اپنی
नौजवानी की उम्र में मुझे बहुत डांस का बहुत शौक रहा है, लेकिन आप मेहरबानी करें मेरे खामद के सामने इसका जिक्र मत कीजिएगा। तो यहाँ से मुझे जो है वो फिर एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हो गया और सीपीआर ने फिर बहुत अच्छा उसमें असर भी दिखाया, काम भी किया। अगर आपको ये स्टोरी आज की पसंद आई हो तो आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली किसी स्टोरी के साथ इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए होम्योपैथी के साथ। अल्लाह हाफिज।